ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پچھلے 6 سے 7 روز سے مسلسل ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو 100 انڈیکس ہمیں 168,000 پر جاتا ہوا نظر آیا، جو بہت جلد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید 2 لاکھ کو بھی کراس کر جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6-7 دنوں میں وہ کم ہوتے ہوتے اپنی 2 سائیکولوجیکل لمٹس، پہلے 158,000 اور پھر 157,000 سے بھی نیچے آ چکا ہے، اور اس وقت 156 اور 700 کے اراؤنڈ وہ موجود ہے۔ تو آخر یہ مسلسل گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ انویسٹرز کا اعتماد کیوں اس وقت متزلزل ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا یہ ریکوری اور پہلے کی طرح کا اپورڈ ٹرینڈ ممکن ہو سکے گا یا نہیں؟ یہ جو کریکشن ہوئی ہے، یہ کیا ایکسپیکٹڈ کریکشن تھی؟ اتنی کریکشن ہونی تھی مارکیٹ میں، یا پھر یہ کسی مخصوص وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ 1 یا 2 دن ایسی کوئی بڑی کریکشن آتی تھی، کوئی 3-4 یا 5,000 کی بھی ہم نے کمی دیکھی ہے، لیکن پھر بہت جلد مارکیٹ ریکور کر جاتی تھی۔ اس بار یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ 6واں-7واں روز لگاتار ہو گیا جو انڈیکس مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، مارکیٹ ڈائنامکس جو ہے وہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ میں 4-5 بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ رول اوور ویک ہے، اس کے بعد کا ویک بھی رول اوور ہے، اور یہ 5-7 دن لوگوں کو جو ہے وہ سیف پلے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سب سے دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاک افغان جو مذاکرات تھے، جس کا 5-6 دن سے سلسلہ جاری تھا، اور یہ تھا کہ آج ٹھیک ہو جائیں گے، کل ٹھیک ہو جائیں گے، فائنلی ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور آگے بات چیت چلے گی یا نہیں اس کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 بڑے اہم پوائنٹ ہیں کہ جہاں رول اوور ویک کی بات ہو، اور اس کے بعد جو مسلسل پاک افغان مذاکرات ہیں اس پہ بات ہو رہی ہو۔ تیسرا میں ایک بڑا فیکٹر یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جب مارکیٹ 27,000 پوائنٹ سے 1,65,000 پوائنٹ پہ پہنچ جائے تو پچھلے 2 سال کے عرصے میں، تو کہیں نہ کہیں کریکشن ضرور آتی ہے۔ یہ کریکشن بھی ہے، لوگوں کی پروفٹ ٹیکنگ بھی ہے، اور لوگوں کا یہ انٹیسپیشن ہے کہ ہم نے جو پروفٹ کیا ہوا ہے اس کو 31 اکتوبر میں کلوز کر دیں۔ تو یہ رول اوور ویک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامی کے معاملے میں رائٹ ٹریک پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہم انڈیکس میں بہتری دیکھ سکتے ہیں۔ تو احمد صاحب، ظاہر ہے لوکل انویسٹر تو مارکیٹ کو بڑا بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، لیکن جو فورن انویسٹرز ہیں ان پر کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے اس طرح کی کریکشن کا، جس کا دورانیہ کچھ طویل ہو جائے، اب 6-7 دنوں پر محیط ہو؟ دیکھیں، میں پچھلے 5-7 دن سے یہ آبزرو کر رہا ہوں، میں پرٹیکولرلی کل کی بات کروں گا کہ جو ہماری فورن سیلنگ تھی اور فورن بائنگ تھی، تو نیٹ آف کر کے ڈالرز جو ہیں وہ زیادہ یہاں آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ فورن سیلنگ جو ہے وہ اپنا ہو گئی اور فورن بائنگ نہیں آئی۔ تو جب فورن سیلنگ ہو رہی ہے اور اچھے ریٹس پہ ہو رہی ہے کہ لیٹ سے وہ مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہوں گے کسی بھی پوائنٹ پر، اور 1,57,000 58,000 پہ وہ ایگزٹ کر رہے ہیں، تو اچھا منافع کما کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈالر ٹرمز میں بہتر بھی ہیں، ڈالر میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو فورن بائنگ انہوں نے کی ہے، جتنی انہوں نے سیلنگ کی تھی اس سے زیادہ کی ہے۔ تو یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے، اور جب یہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا تو فارینر بھی یہی سوچے گا کہ جی اس میں ایک بیڈ رش لگا ہوا ہے، پاکستان کے سٹاکس آج بھی وائبل ہیں اور وہ بھی خرید رہے ہیں، اور لوکل انویسٹر بھی جو ہے وہ 1-8 دن میں بہتر انداز میں جو ہے وہ دوبارہ فیلڈ میں آئے گا۔ رول اوور ویک ہے، 100 بلین سے اوپر کا جو ہے وہ بدلہ چل رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام فیکٹرز مارکیٹ کو تھوڑا سا نگیٹو ضرور لے جا رہے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہاتھوں میں ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اور انشاءاللہ بہتر رہے گی آنے والے وقتوں میں۔ احمد صاحب، یہ جو ڈکلائن ہے اس کا امپیکٹ جو ہماری انٹرنیشنل اس وقت ریٹنگز جو مختلف ادارے جاری کرتے ہیں، موڈیز ہے، فچ ہے، S&P ہے، OICCI ہے، تو اس پر تو نہیں کوئی منفی اثر پڑنے جا رہا؟ چونکہ OICCI ابھی بھی 73% ان کے سروے کے مطابق لوگ پاکستان میں جو اوورسیز انویسٹرز ہیں وہ 73% انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسٹاک مارکیٹ کا ایک ہفتہ اگر اس طرح تھوڑا سا خراب گیا تو ان کی سوچ یا ان کی اسٹریٹجی تو نہیں اس سے تبدیل ہو سکتی؟ دیکھیں، میں اس کو نہیں کہتا کہ خراب گیا۔ مارکیٹ میں جب اتنا اپسر جائے اور کریکشنز آتی ہیں تو یہ مارکیٹ کا نارمل روٹین ہے۔
کہ جی میں نے مارکیٹ میں کافی مال لیا ہوا تھا، میں مارکیٹ میں اپنا منافع جس ریٹ پہ میں نکلتا ہوں میں منافع کر کے نکلوں، اپنی کمپنی میں پروفٹ بک کروں اور دوبارہ آؤں. اچھا یہی سوچ جب بہت سارے لوگوں کی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے مارکیٹ نیگیٹو ریئیکٹ کرتی ہے، اور یہ نیگیٹو ریئیکشن جو ہے وہ ٹیمپرری ہے. جہاں تک ریٹنگ کا تعلق ہے، الحمدللہ ہماری ریٹنگ فائنینس کے مقابلے میں جہاں بھی آپ دیکھیں بہتر ہے. او آئی سی کی ریٹنگ کی آپ نے بات کر لی، میں باقی ریٹنگ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ریٹنگ جو ہے وہ ہماری 2 4 8 10 دن مارکیٹ کی گراوٹ سے کوئی ریٹنگ چینج نہیں ہو جاتی. اور ریٹنگ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے اوپر ہوتی ہے. مارکیٹ اسٹیبل ہے، مارکیٹ نے بہتر پرفارم کیا ہے، مارکیٹ میں ڈیویڈنڈز بھی آ رہے ہیں، نمبرز گو کہ بہت اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نمبرز پازیٹیو ہیں، اور یہ پازیٹیو نمبرز اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے. جہاں ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ہم بہتر حالت میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور احمد صاحب کیا یہ نمبر بہت اچھے ہو سکتے تھے اگر اسٹیٹ بینک اس بار کم از کم 1 یا 1.5% کی کمی اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کر دیتا؟ چونکہ اس بار تو بہت ہی زیادہ امید تھی، لگاتار تیسرا ریویو تھا کہ وہ اسٹیٹک 11% پر ہی برقرار رہا. بزنس کمیونٹی کے ریزرویشن اپنی جگہ موجود ہیں، وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اس فیصلے کو، لیکن اب ظاہر ہے اگلے ریویو تک پھر انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ اس فیصلے کا بھی ایک بہرحال کسی حد تک نیگیٹو امپیکٹ مارکیٹ پر کریٹ ہوا. اگر سنگل ڈیجٹ میں آتا ریٹ تو مارکیٹ مزید بوم کر سکتی تھی. دیکھیں اس کے 2 فیکٹرز ہیں. میں بحیثیت بزنس کمیونٹی کے ایک لیڈر کے میں برملا کہتا ہوں کہ جی یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہوا، اور یہ ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں آئے، اور جو انفلیشن کا ریٹ ہے اس سے 2-3% زیادہ جو ہے وہ ہمیشہ بینک انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہمارا انفلیشن کا ریٹ اراؤنڈ 3.5-4 ہے اور کور انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ 5-6 کے پاس ہے، انفلیشن نے مینٹین کیا ہے، انفلیشن نیچے نہیں جا رہا ابھی ایک سٹیج پر آ کر، تو مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک فضا آ جاتی ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ انفلیشن جہاں 2-3 مہینے اسٹیٹک رہا ہے وہاں کہیں بڑھ نہ جائے. تو اس چیز کے لیے حفظ ما تقدم اسٹیٹ بینک جنہوں نے متحد بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کر کے انفلیشن کو ہوا دیں اور ہماری عوام کو مزید مصیبت میں لائیں. میں سمجھتا ہوں بائی اینڈ لارج 1 آدھ مہینہ گزر جائے گا تو ہم شاید کافی نیچے انٹرسٹ ریٹ میں آ جائیں گے. انٹرسٹ ریٹ ہمارا 7-8% پہ اوور کر جائے گا، اور الٹیمیٹلی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے 5-6% پہ اس پہ بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک نمبر گیمز ہے، ایک پیشنس کا گیم ہے، اور مارکیٹ جو ہے وہ ہر لیول پر اپنے آپ کو سٹیبل کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا انفلیشن ریٹ سٹیبل ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ایک عام فہم تعلق ہے کہ جی شاید یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو شاید حالات مزید بہتر ہو جائیں گے اور لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نیچے انٹرسٹ ریٹ پر بھی آئیں گے اور ملک کی اکنامی بھی جو ہے وہ بہتر حالات میں اور آگے بڑھے گی. تو احمد صاحب ابھی یہ ریٹ جو نیچے آنے میں ڈیلے ہو رہا ہے، اب اس کے کتنے نیگیٹو امپیکٹ ہمارے ایکسپورٹ کے فگرز پر پڑ رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے ریجن میں ہم اس طرح سے کمپٹیشن میں نہیں ہیں، دیگر ممالک کے ریٹس اس وقت ہم سے 3-4% کم ہیں، ہم ان سے 3-4% اضافے کے ساتھ اس وقت بزنس کر رہے ہیں. اور پھر اب امریکہ کا ہم نے اچھا ٹیرف لیا، لیکن وہاں بھی ہم اپنے ہائر کاسٹ کی وجہ سے اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ایک بڑا ہمیں کمپٹیشن کا سامنا رہے گا. اتنی تاخیر اس میں کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ تھوڑی سی اوور کوشش اپروچ ہے آپ کی نظر میں، یا مناسب اپروچ ہے اس وقت حالات کے تقاضے پہ؟ دیکھیے میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب 23% انٹرسٹ ریٹ تھا اور دنیا بھر میں 11, 10, 8, 9 چل رہا تھا، 7 چل رہا تھا، اور پھر بتدریج وہاں بھی کم ہوا، تو ہم نے ان حالات میں بھی سروائیو کیا، ان حالات میں بھی ہمارے ایکسپورٹرز نے پرفارم کیا، اور ان حالات میں بھی ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں. تو آج اگر 23% سے ہم 11% پر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا رسپائٹ ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ نارملائز انشاءاللہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایکسٹراڈنری چیز نہیں ہے، یہ عام سی چیز ہے، اور ہمیں اس ایم پہ سوچنا چاہیے کہ 23% پہ جب ہم نے پرفارم کیا تو آج 11% پہ ہم کیوں پرفارم نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ 11% پہ بھی پرفارم کریں گے، اور اس سے کم میں بھی جو ہے انٹرسٹ ریٹ جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ بوم ہوگی. ملک کی حالات اس بات کی جی یہ وہ سال ہے کہ جس سال ہم نے اپنے اگلے 5 سال کے ٹارگٹس کو سیٹ کیا کہ ہمیں اپنی 5 سال میں ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے. ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا، اس پر امپلیمنٹیشن اسی سال سے شروع ہونا تھی، لیکن ابھی تک کے جو ایکسپورٹ کے فگرز ان 6-7 ماہ کے ہیں یا اس فرسٹ کوارٹر کے بھی ہیں فسکل ایئر کے، تو وہ اس میں وہ اضافہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو اگلے 4 یا 5 سال میں ڈبل کرنے کی طرف لے جا سکیں گے. دیکھیں 5-6 مہینے کی پرفارمنس جو ہے نا اس پہ آپ کوئی
फैसला नहीं कर सकते। ये 3 या 4 महीने की परफॉर्मेंस जुलाई से हम अगर साल शुरू करें तो ये 5-6, मैं आगे ये कहता हूँ कि जी आगे हालात बेहतर हो सकते हैं, बेहतर हो जाएंगे, इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी, लोगों को माल सस्ता मिलेगा। हमने अभी अपना इंपोर्ट का रेट, इंपोर्ट के बिल्स को बढ़ाया है और मैं ये समझता हूँ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सेंस में है कि लोग चाहते हैं कि लेटेस्ट मशीनरीज लेकर आएँ जिसमें एफिशिएंसीज ऑफ स्केल्स हों, और उस पर भी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी सोच रही है, तवज्जो दे रही है। और आजकल के दौर में हम पुरानी मशीनों के साथ अब काम नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, ये लेबर एफिशिएंट नहीं है, ये वाटर एफिशिएंट नहीं है। तो ऐसी लूम्स, ऐसी मशीनरीज, ऐसे आलात जो हैं वो दरामद करना अब लाजमी हो गया है कि जिसकी बुनियाद पर हम एफिशिएंसीज ऑफ स्केल्स को लेकर आएँ, हमारा जो है वो एफिशिएंसी ऑफ लेबर भी आए, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो। ऑलरेडी बिजली का रेट भी कम हो रहा है, हमारी गैस की कंजम्पशन भी बड़ी कम हो रही है, ये एक नोटेबल बात है। और हमें गैस के रेट्स को भी रिवाइज करने पर सोचना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का कतर के साथ LNG पर ये एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, शिपमेंट्स परमानेंटली डिफर हो जाती हैं, तो मुमकिन है कि जो इस वक्त हमारी कंजम्पशन है उसकी बुनियाद पर जो हमारी सप्लाई है, हम गैस के रेट्स में मज़ीद कमी कर सकें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें कि हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे दूसरे डोमेस्टिक यूज़ है, उसमें गैस जो है वो कम रेट पे मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।